السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اس اہمیت کی بنیاد پر میڈیا ہر دور میں ہی مختلف صورتوں میں موجود رہا ہے اور کسی بھی ملک کے سیاسی اور سماجی منظر نامے پر اثر انداز ہوتا رہا ہے. میڈیا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے تحریک آزادی کے دوران خود اپنا اخبار جاری کیا اور تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں کا تعلق بھی صحافت سے ہی رہا ہے. گزشتہ 18 سالوں سے پاکستان میں جب سے پرائیویٹ میڈیا آیا ہے، اس کے بعد سے میڈیا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور پھر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اس نے اس کی جو اہمیت ہے اس کو اور زیادہ دگنا کر دیا، بڑھا دیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف نے اس سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کیا. مین سٹریم میڈیا کا بہت اہم کردار رہا ہے تحریک انصاف کو پروموٹ کرنے میں. تحریک انصاف کو دیکھتے ہوئے دیگر سیاسی جماعتیں بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوئیں. سوشل میڈیا کے مختلف فورمز، فیس بک ہے، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ، ان سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور رہنماؤں کے لیے سیاسی اکھاڑے بن گئے. ایک دوسرے پر تنقید کے لیے بہت زبردست آج کل بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تحریک انصاف نے اپوزیشن میں حکومت کے خلاف سوشل میڈیا کا خوب استعمال کیا. تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیمز کی جانب سے تضحیک آمیز ٹرینڈز بنائے جاتے رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور تحریک انصاف کے رہنما انہیں سرعام سپورٹ کرتے نظر آتے تھے، جبکہ وہ لوگ جو تحریک انصاف سے اختلاف رکھتے تھے پھر ان کی سوشل میڈیا پر خوب درگت بنائی جاتی تھی، ان کی ٹرولنگ کی جاتی تھی. ایسے بہت سے سینئر صحافی بھی ہیں کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی ٹرولنگ کا جو نشانہ بن چکے ہیں. لیکن اب تحریک انصاف کی حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نئے قواعد و ضوابط بنانے جا رہی ہے، لیکن حکومت نے کام بڑی خاموشی سے کیا ہے اور کابینہ سے اس کی منظوری بھی لے لی گئی ہے. یہ سارا کام وفاقی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے زیر سایہ کیا گیا ہے. حکومت نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو نئے قوانین بنائے ہیں ان کے مطابق سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک کے اندر اپنے مستقل دفاتر اور ڈیٹا بیس سرور جو ہیں یہ قائم کرنا پڑیں گے. ان قوانین کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن 21 جنوری کو جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق حکومت پاکستان ایک قومی رابطہ کار کا دفتر بھی قائم کرے گی جو کہ سوشل میڈیا کمپنی سے رابطے میں حکومت کی نمائندگی کرے گا. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے جانے والے نئے قواعد و ضوابط پاکستانی پارلیمان کی جانب سے 2016 میں منظور کیے جانے والے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں شامل کیے گئے ہیں اور یہ وہی قانون ہے جس کے تحت پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایسے مواد کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے جو قومی سلامتی کے منافی ہو یا پھر جس میں اداروں کی تضحیک کی جاتی ہو. نئے قوانین کے مطابق کسی بھی آن لائن مواد کو اگر مجاز حکام پاکستان کے قوانین کے مخالف پائیں گے تو سوشل میڈیا کمپنی پر یہ لازم ہوگا کہ وہ 24 گھنٹوں میں اس کو ختم کیا جائے. سوشل میڈیا کمپنیاں ان قوانین کے اطلاق سے 12 ماہ کے اندر اندر پاکستان میں اپنے سرورز بنائیں گی جو کہ پاکستانی حدود میں صارفین کی معلومات اور ڈیٹا سٹور کیا جائے گا. جبکہ قوانین میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز کمپنیاں پاکستانی شہریوں کا چاہے وہ بیرون ملک ہی کیوں نہ مقیم ہوں، ایسا تمام آن لائن مواد حذف یا آن لائن اکاؤنٹ کو معطل کر دیں گی جو کہ فیک نیوز ہو، اس میں حد تک عزت کی گئی ہو یا پاکستان کی مذہبی، ثقافتی، نسلی اور قومی سلامتی کی حساسیت کے خلاف کوئی اس میں بات کی گئی ہو. اس کے میں دیگر قوانین بھی شامل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کے اقدامات سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہیں یا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. اس بات سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں واقعی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس غلط استعمال کو روکنے کی ضرور اقدامات اٹھائے جانے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نئے قوانین آئین کے آرٹیکل 19 سے متصادم نہیں ہے جس میں ہر پاکستانی کو آزادی اظہار رائے کا مکمل حق حاصل ہے؟ کیا حکومت ایسے قوانین لا کر خود اپنے خلاف سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کو روک پائے گی؟ جبکہ وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا پر آ کر عمران خان کو جو کچھ مرضی کہہ لیں، عزت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو اوے نواز شریف کے نعرے کون لگاتا تھا؟ کون میڈیا پر سول نافرمانی کی مہم چلانے کا اعلان کرتا تھا؟ کون ٹبر چور کے نعرے لگاتا تھا؟ کون ڈاکوؤں کے نعرے لگاتا تھا؟ کیا عمران خان اپوزیشن دور میں میڈیا کا سب کردار بھول گئے ہیں؟ کیا یہ بھی بھول گئے ہیں کہ دھرنے میں اسی میڈیا نے بہت زیادہ عمران خان کی حکومت کو، عمران خان کی جو اپوزیشن کا دور تھا، بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا؟ کیا واقعی یہ کنٹرول کرنے کے لیے حکومت سارے اقدامات اٹھانے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی
ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب سے کہ کتنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا ان قوانین کو امپلیمنٹ کروانا. السلام علیکم, بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. عامر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, جو بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قوانین حکومت بنانے جا رہی ہے, جس کی منظوری بھی لے لی گئی ہے, یہ آئین کے آرٹیکل 19 کے متصادم ہیں یہ قوانین؟ دیکھیے, یہ جو بنے ہیں سٹیزنز پروٹیکشن اگینسٹ ہارم رولز بنے ہیں 2020 کے, یہ رولز ہیں, یہ جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن کے لاز ہیں اور جو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے ہمارا, اس کے تحت یہ رولز بنے ہیں. اور اگر اس میں کوئی قانون رول ایسا بن جاتا ہے کہ جو کہ اپنے مین جون سے الیکٹرانک کرائم ایکٹ یا ٹیلی کمیونیکیشن کے قوانین کے خلاف ہیں, تو وہ اٹ سیلف عدالت اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے. اب ان رولز کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو ذہن میں ایک چیز رکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اب ایک ایسا ٹول بن گیا ہے کہ جس کو آپ یا ہم یا کوئی بھی حکومت کسی بھی طرح سے نہ کنٹرول کر سکتی ہے, اس طریقے سے نہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. کروڑوں روپے کے جرمانے رکھے گئے ہیں کہ اگر آپ اس پہ پابندی پر عمل مطلب کہ نہیں کریں گے امپلیمنٹیشن پر تو جرمانہ ہوگا. تو کون سی کمپنی آئے گی, دفاتر پہ بنائے گی اور جرمانے بھی بھرے گی آگے؟ ایگزیکٹلی. اور پھر جو آپ کی بات شروع میں کی کہ فریڈم آف اسپیچ یا ایکسپریشن, یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. جہاں پہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ اس نے سوشلی آپ کو ایک بوسٹ دیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے. جب پولیٹیکل ٹاکس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو لوگ زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹ ہوتے ہیں, گروپس کریٹ ہوتے ہیں, ان کو زیادہ انرجی ملتی ہے. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن کا جو ٹول ہے, اس ٹول کو آپ کمزور نہیں کر سکتے. اور تھوڑی سی ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ آپ لا رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان میں یا اس بورڈ میں جو سا ہے آپ کا نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ, تو اس کو لوگوں سے اور اپنی مارکیٹ میں جو آپ نے لوگوں کو انسینٹیوز دینے ہیں, لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ اس میں کام کیجئے اور اس طرف آئیے. تو ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کرنا ہے, ہر چیز ہم نے ڈیجیٹلائز کرنی ہے, سب کچھ آپ کا ای کامرس سے ہوگا. تو ایسی صورتحال میں آئی تھنک کہ ایک روڈ میپ ہونا چاہیے جو بڑا کلیئر ہو, اور وہ یہ روڈ میپ آپ کو بتائے کہ ایک سال بعد یہ ہونا ہے, 2 سال بعد یہ ہونا ہے, سال بعد ہم یہ کریں گے. تو اس کا آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے یہ آپ کے اوپر آ جائے کہ گورنمنٹ کو اس کو واپس لینا پڑے. بہت شکریہ ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب میرے ساتھ, بہت شکریہ آپ کا. اب مجھے جوائن کیا تحریک انصاف کی رہنما پارلیمانی سیکرٹری برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کنول جوزف صاحبہ نے. السلام علیکم, بہت شکریہ کنول صاحبہ آپ کا. کنول صاحبہ, اپوزیشن میں جب تحریک انصاف تھی تو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا, صحافیوں کی ٹرولنگ ہوئی, جو حکمران جماعتیں ان کی سیاسی مخالفین سب کی ٹرولنگ ہوئی. آج جب تحریک انصاف پر تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف کی پالیسیز کو لے کر, تو آج کیوں یاد آ گیا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بہت ضروری ہے؟ شازیہ, میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن اور بھی کرا دوں. میں آئی ٹی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ممبر بھی ہوں, اور ڈیفنس کی کمیٹی کی ممبر بھی ہوں. اور آپ نے جو بھی تھوڑا پہلے انٹروڈکشن دیا اور جو عامر صاحب نے بات کی, اس میں دو ڈفرنٹ چیزوں کو مکس اپ کیا جا رہا ہے. پہلے تو میں آپ کے انٹروڈکشن سے ڈس ایگری کرتے ہوئے تھوڑا کریکٹ کر دوں. ہمارے پہ جتنی مرضی تنقید کرنی ہے کریں, اس کو ریگولیشن کو اور سینسر کو مکس نہ کیجیے گا. دیکھیں, آپ کا جو میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ان کے ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور الیکٹرانک میڈیا کے ریگولیٹر پیمرا ہیں, اور ان کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو سارے چینلز جو ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں, اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے سارا پاکستان کا میڈیا ایکسپینڈ بھی کیا اور اس پوٹینشیل مارکیٹ میں آگے بھی آیا. اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے, سینسرشپ یا آزادی رائے ایک سائڈ پہ, اور ریگولیشنز جو ایک آپ نے لائن یا فریم ورک کی بات جو راجہ عامر صاحب کر رہے تھے, یہ اس کی بات ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتی ہوں.
میں نے کشمیر کے ٹائم، جب ہمارا یہ کشمیر کاز کا ٹائم چل رہا تھا سپٹمبر میں، تو میں بہت اگریسو کیمپین چلا رہی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 26 ستمبر کو، ابھی جب 27 کو وزیر اعظم نے ابھی خطاب بھی نہیں کیا تھا مارننگ میں، تو میرا ٹویٹر کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا. کیونکہ میں انڈیا کو ایکسپوز کر رہی تھی. آج تک وہ دوبارہ انہوں نے واپس کھولا نہیں ہے. اچھا، یہ ایک مثال نہیں ہے، بہت ساروں کے ساتھ ہوا. تو میں نے، کیونکہ میں کمیٹی کی ممبر ہوں، تو میں نے وہاں پہ یہ بات اٹھائی. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اگریوڈ لوگ تھے انہوں نے بھی اٹھائی. اس کے علاوہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری شکایات ملی. ہمیں پورا ایک کیمپین کا پتہ لگا کہ باہر سے بیٹھ کے فیک اکاؤنٹس کے ساتھ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو بدنام کرنے کی، ان کے خلاف ایک سسٹمیٹک کیا لائی جا رہی تھی. جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. شازیہ صاحبہ مجھے صرف 1 منٹ اور دیجیے گا. جی مجھے 1 منٹ ذرا موقع دیجیے، مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیجیے، پھر آپ کی میں بات کا جواب دیتی ہوں. اچھا، ابھی کوئی تقریباً 3 ہفتے پہلے میرے پاس لیٹر موجود ہے، اور بہت سارے ممبرز، ہم نے اس کو پبلک اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اور پھیلے گا. ایک کوئی ٹویٹر کا اکاؤنٹ تھا، اور اس پہ انتہائی بلاسفیمس، یعنی کہ میں اس کے بعد اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے روتی رہی ہوں کہ مجھے یہ چیزیں میں نے پڑھی کیسے ہیں. اس پہ ہم نے جب اس کو رپورٹ کیا اور سارا FIA نے چھاپے مارے، پولیس گئی، تو پتا چلا کہ یہاں سے نہیں وہ آپریٹ ہو رہے تھے، وہ کسی انڈیا کے شہر سے آپریٹ ہو رہے تھے. اور ہمارے نبی پاک کی ذات اقدس پہ ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے تھرو پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی تھی، جس کو ہم نے سسپینڈ تو کرایا، لیکن ٹویٹر ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. پھر ہماری ممبرز ہیں جو اپوزیشن کی ممبرز ہیں، جنہوں نے کئی دفعہ آ کے آواز اٹھائی کہ ہمارے فیس بک سوشل کمپنیز یہاں پر آئیں گی، سرورز لگائیں گی. جی ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے قوانین کے مطابق چلیں گی، نہیں چلیں گی تو جرمانے بھی بھریں گی. کیا ان کمپنی سے بات ہو چکی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جی، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، جو بھی آپ نے میڈیم یوز کرنا ہوتا ہے، جو بھی آپ کے پاس، جب آپ ایک ارتقائی مرحلے میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فریم ورک کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ریگولیٹر میں اور سینسر میں فرق ہوتا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، ہم خود بھی سپیچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اگر میں نے کسی کے اوپر تنقید کی اپنے کسی سیاسی اوپوننٹ پہ، تو اس کو سینسر کر دیا جائے یا سوشل میڈیا میرے خلاف کوئی ایکشن کرے. اور میں اپنے اوپوننٹس کو بھی پورا اس پہ بلیو کرتی ہوں. لیکن جہاں ابیوز آ جاتی ہے، جہاں پر اس قسم کی پورنوگرافی آ جاتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ابھی کوئی 3 دن پہلے، کل کی خبر تھی کہ ایک بچے کی اس طرح کی ویڈیو بنا کے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی، اور وہ پھر گروپ پکڑا گیا. ان چیزوں کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے. انتشار پھیل رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں چائلڈ ابیوز کی سپیڈ سے پھیلی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمیں کازز کو ایڈریس کرنا ہے. جب کسی بچے کی سوشل میڈیا کا غلط شکار ہو جائے تو بات پھر سو کے اٹھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن جو آزادی ہے اظہار رائے کی، اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ کمل جوزف صاحب آپ کا. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، مسلم لیگ نون مارچ میں سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے تیاریاں بھی انہوں نے شروع کر دی ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مارچ میں حکومت کے خلاف ہر صورت تحریک چلائیں گے، پھر چاہے وہ مارچ کی صورت میں ہو یا سیمینارز ہوں یا کوئی تحریک ہو. جبکہ مولانا صاحب تو اسی ماہ کے آخر سے ہی حکومت کے خلاف جلسوں کی کال تو دے چکے ہیں. ایسے میں سوال یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف اکٹھی نکلے گی، الگ الگ نکلے گی؟ جبکہ نون لیگ کے میں ایک کشمکش یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کی صورت میں آخر نون لیگ کی قیادت کون کرے گا، یہ کنفیوژن رہتی ہے. جب سے نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں. نواز شریف ملک میں موجود نہیں ہیں، مریم نواز جو ہیں وہ خاموش ہیں. اگر شہباز شریف جبکہ اگر واپس آ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی کبھی بھی عوامی تحریک کو ویسے لیڈ نہیں کر پائیں گے جس سے حکومت کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ مفاہمتی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی عوام کے ساتھ ویسے وہ عوام کو ویسے اکٹھا کر سکتے ہیں، سڑکوں پر لا سکتے ہیں جیسا کہ نواز شریف صاحب کی ایک سوچ رہی ہے. تو پھر نون لیگ کو آخر لیڈ کون کرے گا؟ جبکہ اب تو اپوزیشن کی جماعتیں ہی اپوزیشن لیڈر کی عدم موجودگی پر سوالات اٹھانے لگ پڑی ہیں. آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنا قائد ایوان کا عہدہ اہمیت کا حامل ہے، اتنا ہی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اہم معاملات پر دونوں ہی اسمبلی میں موجود نہیں ہوتے. دوسری طرف مریم نواز شریف کی بیرون ملک جانے کی جو درخواست ہے، اس پر اگلے ہفتے سے باقاعدہ سماعت شروع ہوگی. سوال یہ ہے
کہ واقعی مریم نواز کو اپنے والد کی تیمارداری کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت ملنی چاہیے. نیب بھی اس کے مخالف ہے. حکومت تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم کسی صورت مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. بات کروں گی میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں جنرل عبدالقیوم صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم جنرل صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. جنرل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا ایجنڈا لے کر آپ لوگ سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں مارچ میں؟ دیکھیں پرائمریلی تو پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ حکومتوں کو اپنا ٹینیور مکمل کرنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنی کارکردگی کے بنا کے اوپر پبلک میں پذیرائی حاصل کرنی چاہیے. لیکن ابھی جس لاک جام میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس نے تو سب کے ہر محب وطن پاکستانی کے رونگٹے کھڑے کیے ہوئے ہیں. بیکاز جب آپ کا معاشی سروائیول ایٹ سٹیک ہو جائے تو سچویشن اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن کا ایک رول ہے, آپ وہ پریشر ایگزرٹ کریں تاکہ حکومت یا تو رائے راست پہ آ کے ٹھیک اقدامات کرے اور اپنی ایفرٹ سے اس سچویشن کو کنٹرول کرے. چونکہ ابھی تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا. اگر مہنگائی 4% سے 6 ہوئی تو پھر 8 ہوئی, پھر 9 ہوئی, پھر 13 ہوئی, پھر 14 ہوئی اور ابھی فوڈ آئٹمز کی 25 ہو گئی ہے. تو دیر از نو اینڈ. لوگ کیا کھائیں گے؟ مطلب پتے کھا کے پھر زندہ رہیں گے؟ تو یہ ایک ہیومینیٹیرین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ایسی صورت کے اندر آئی ایم شور کہ آپ لوگوں کے سڑکوں پر نکلنے سے عوام کو کیا ملے گا؟ چیزیں سستی ہو جائیں گی, عوام کو ریلیف مل جائے گا. آزادی مارچ مولانا کا یہ عوام دیکھ چکے ہیں. جو ایجنڈا لے کے نکلے تھے ان کا تو ایجنڈا پورا ہوا نہیں. آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلی ایفرٹ تو یہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہم اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں اور ہم حکومت کے اوپر, آپ کل دیکھیں شاہد خاقان عباس صاحب نے اپنی ایک مؤثر تقریر کی, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی اپنے طور کے اوپر ہر سٹیج کے اوپر بڑی لمبی اور اچھی تقاریر کرتے رہے اور پوائنٹس, اور اسی طرح سینٹ کے اندر ہم ہائی لائٹ کرتے رہے. لیکن اگر یہ یہاں تک بات نہیں کرتی تو پھر آپ کو ایک آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا, اور وہ پروٹیسٹ کر کے حکومت کو پریشر ڈالا جاتا ہے تاکہ حکومت اپنی پالیسیز کو درست کرے اور آگے چلے. وہ کہتے ہیں نا پٹ اپ اور شٹ اپ. ویسے اب تو حکومت بھی مساق کے کرنے کی بات کر رہی ہے. خسرو بختیار صاحب نے آج پارلیمنٹ میں بات کی ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا جب شہباز شریف صاحب نے پہلے پارلیمنٹ میں بات کی تھی چارٹر آف اکانومی کی, تب تو حکومت نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا. ابھی چند دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے اتنی کرپشن کی ہے, مجھے کوئی نہ کہے کہ میں ان کے ساتھ مفاہمت کروں. حکومت کی اپنی اندر کے صفوں کے اندر بھی ایک کنفیوژن ہے, لیکن لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب مل کر بیٹھ لیا جائے اپوزیشن کے ساتھ. دیکھیں یہ گھٹنوں پہ آ گئے ہیں اور یہ اور آ جائیں گے. جب یہ آپ کو عوام کی دہشت کا خوف ہوتا ہے نا, کہ آپ کو پتہ ہے جب یہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور لوگ اگر ان کے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو یہ سچویشن انفارچونیٹ ہوگی اور اللہ نہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایسا, ان کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے, نہ ان کی تیاری تھی, اور نہ ان کا کوئی ویژن ہے کہ کس چیز کو کہاں سے کیسے لے کے جانا ہے. ان کو پھر وہی آپ کی نظریں مسلم لیگ نون کے اوپر ہیں. ان کے پاس ایک معاشی ٹیم ہے جو بڑی مؤثر ٹیم ہے, اور وہ بھی اس کو بھی بہت ٹائم لگے گا. ابھی جتنا لاس ہو چکا ہے, یہ کوئی جادو کی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی صحت کو, ان کے علاج کو, ان کے آپریشن کو مریم نواز کی موجودگی کے ساتھ کیوں نتھی کیا جا رہا ہے کہ وہ جائیں گی تو وہ اپنا علاج شروع کروائیں گے یا آپریٹ کروائیں گے؟ ان کی صحت پہلے ہے, علاج پہلے ہے, اجازت نہیں مل رہی اگر, تو کیا اتنی ایمرجنسی ہے کہ ان کا جانا بہت ضروری ہے؟ ابھی تو ویسے ہائی کورٹ میں معاملہ ہے, 18 فروری کو ہونے جا رہی ہے ہیئرنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نیشنل یا کوئی اسٹریٹجک ایشو نہیں ہے. یہ بڑی چھوٹی بات ہے جس کے اوپر ایک بیٹی اپنی باپ کی محبت میں, جن کے 2 بائی پاس پہلے ہوئے ہیں, جن میں ایک مس ہیپ ہو چکا ہے, جو 3rd آپریشن ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے اور رسکی ہے, تو وہ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے. وہ کوئی ہارڈنڈ کرمنل نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی سٹرانگ کیس نہیں ہے. وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, عدالت نے اوکے کیا وہ چلی جائے گی, عدالت نے اگر اوکے نہ کیا تو وہ رک جائے گی. تو میرے خیال میں اس پہ ٹائم ضائع کرنے والی بات نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے, بلاول صاحب یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. بالکل. لیڈر آف دی اپوزیشن تو مخصوص حالات میں عدالت کی اجازت سے گئے اور ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ, لیکن لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس کیا جواب ہے کہ وہ جب اتنی سچویشن پریکیریس آئے
تو نہیں وہ انشاءاللہ فوری طور پہ ابھی مارچ کے اندر شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے. ایون نواز شریف صاحب دی مومنٹ ان کو ریکوری ہوئی, آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں وہ جہاز میں بیٹھ کے اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور جہاں سے جہاز اڑا کے واپس کیا گیا. وہ پچھلی دفعہ ان کو کنوکٹ کر کے پنش ہو گئے, وہ پھر آ گئے. تو ابھی تو دیر از نو کوشچن, ابھی تو ساری امیدیں ہی نواز شریف کے اوپر اور ان کی پارٹی پہ پوری قوم کی لگی ہوئی ہیں. تو وہ باہر کیسے بیٹھیں گے؟ وہ تو ملک کے اندر آئیں گے. اور رہنما سینیٹر جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, برادر ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اپنی اہلیہ کے ہمراہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں. نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا. عمران خان معزز مہمان کے ہمراہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے, جہاں ترک صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ترک صدر 2 روز پاکستان میں قیام کریں گے. اس دوران دونوں ممالک میں دفاع, ریلوے, اطلاعات, معیشت اور تجارت پر متعدد معاہدے ہوں گے, جبکہ دوہری شہریت کے ایک معاہدے پر بھی دستخط ہونے کا امکان ہے. اسلاموفوبیا نئے اقتصادی بلاک میں زیر بحث آنے کے ساتھ ساتھ پاکستان سی پیک میں ترکی کی شمولیت کی دعوت بھی دے سکتا ہے. صدر اردوان جمعے کو پارلیمنٹ کے کل مشترکہ اجلاس سے ایک تاریخی خطاب بھی کریں گے. ترک صدر ایک ایسے وقت میں پاکستان تشریف لائے ہیں جب خطے سمیت عالمی سیاسی حالات خاصی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. افغان پیس پروسیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور افغان طالبان پرتشدد کارروائیاں عارضی طور پر روکنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں افغان صدر اشرف غنی نے مائک پومپیو سے ٹیلی فون کے حوالے سے گزشتہ روزوں نے ٹویٹ بھی کیا, جس میں تباہ حال افغان سرزمین سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاء کی صورت میں فریقین کے درمیان معاہدہ اسی مہینے ہونے کا اندیا بھی ان کی طرف سے دیا گیا. افغانستان میں اس وقت 13,000 امریکی فوجی ہیں, جبکہ ہزاروں کی تعداد میں نیٹو فورسز بھی وہاں پر تعینات ہیں. افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ایک ضرورت ہے, کیونکہ اس سال نومبر میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ٹرمپ کو اپنی کامیابی کے لیے افغان امن عمل کی کامیابی چاہیے, اور مسئلہ کشمیر پر بھی وہ اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور ثالثی کی پیشکش بھی وہ کر چکے ہیں. اس حوالے سے وہ اس مہینے کے آخر میں بھارت کا دورہ بھی کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ادھر نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان میں وہ افغان فورسز کو تربیت دیتے رہیں گے تاکہ مستقبل میں یہاں پر حالات خراب نہ ہوں. اس ساری سچویشن پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سابق سفیر جاوید حسین صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جاوید حسین صاحب, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا ترک صدر کی پاکستان آمد, اس دورے کی اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہے, کتنی اہمیت؟ پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں, اور جن کی بنیادیں تاریخی جو ہیں اور ثقافتی, سیاسی اور اقتصادی بنیادوں پر استوار ہیں. ترکی کے صدر اردوغان صاحب کے وزٹ سے توقع یہ کی جانی چاہیے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے تعلقات ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے ہر میدان میں, سیاسی میدان میں, اقتصادی میدان میں, سیکیورٹی کے میدان میں, اور مختلف جو اس ریجن میں یا پرشین گلف ریجن میں یا افغانستان اور دوسرے جو ہمارے خطے کے اہم مسائل ہیں ان پہ بھی دونوں ممالک کے یعنی ہمارے عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ترکی کے صدر اردوغان صاحب کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس سے دونوں ممالک کے درمیان انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی, اور دونوں ممالک کو ان مسائل کو ڈیل کرنے میں بھی کوآرڈینیشن کرنے میں. جاوید حسین صاحب, موجودہ حالات میں جب ہمیں معاشی چیلنجز سامنا ہے, معاشی چیلنجز درپیش ہیں, پھر ترکی کا شمار ترقی پذیر ممالک نہیں ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے, ترکی ایک معاشی طاقت بھی ہے, تو ایسے میں ترکی سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, کن کن سیکٹرز میں ہم ترکی سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں, استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ترکی نے اپنے سیاسی سیٹ اپ کو جس طریقے سے بڑا اسٹرانگ کیا ہے. جی, میرے خیال میں ترکی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی میدان میں جس طرح سے ترکی نے پچھلے 15-20 سال میں خاص طور پہ اور اس سے پہلے بھی ترقی کی جو قدم اٹھائے ہیں, ترقی کے راستے پہ جس طرح سے وہ تیزی سے گامزن ہے, وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہم بھی وہ جو ضروری اقدامات ہیں یہاں پر پاکستان میں اپنی معاشی حالت کو بتانے کے لیے کریں. اس کے علاوہ
پاکستان ترکی کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے بھی بڑے مواقع ہیں، اور ہم اس میدان میں بھی ہم ترکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ترکی کی فرمز ہیں وہ پاکستان میں سنا گیا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں مختلف شعبوں میں، اور اس کے لیے ہمیں ان کو ریٹیٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کو ہم یعنی لا سکیں۔ سی پیک کا جو منصوبہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس میں بھی ترکی کو میرا خیال میں ایک لحاظ سے انٹرسٹ ہے، اور یہ ہمارے دونوں ممالک کے لیے خوش آئند ہوگا اگر ترکی کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ سیکٹر جو سرکاری طور پہ اور غیر سرکاری طور پہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر بھی جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، ترکی کے لیے بہتر ہوگا۔ جاوید صاحب، آخری سوال، مسئلے کا مثبت حل یقیناً اس پورے ریجن کے لیے یقیناً خوش آئند ہوگا۔ اب جو افغان پیس پروسیس ایک ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے طالبان نے پرتشدد کارروائیوں میں عارضی طور پر کمی کا اعلان کیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ افغان جو پروسیس ہے یہ کر لیا جائے، کیونکہ افغان جو طالبان ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کچھ عرصے تک پرتشدد کارروائیاں نہیں کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہی افغانستان میں امن کی علامت ہے؟ کیا امریکی افواج کے انخلا کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو جائے گا؟ کیا وہاں کی سیکیورٹی ادارے، وہاں کی پولیس، کیا کابل حکومت اس قابل ہے کہ افغانستان کو سنبھال سکے؟ افغانستان میں امن اور ثبات جو ہے، یعنی پائیدار امن اور ثبات کے لیے ضروری دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کی جو درمیان گفتگو ہو رہی ہے دوحہ میں، وہ کسی مثبت نتیجے پہ جا کے ختم ہو اور اختتام ہو اس کا، اور اس کے نتیجے میں ایک طرف تو طالبان یہ گارنٹی دیں جو کہ وہ ٹیررسٹ ایکشن جو ہیں افغان ٹیریٹری سے دوسرے ممالک کے خلاف نہیں ہوں گے، اور امریکن افواج وہاں سے الٹیمیٹلی افغانستان سے ودرا کریں گے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ افغانستان میں جو مختلف سیاسی گروہ ہیں جیسے طالبان ہیں یا افغان گورنمنٹ ہے اور بھی دوسرے مختلف پارٹیز اور گروپس ہیں، ان کے درمیان میں انٹر افغان ڈائیلاگ، یعنی افغانوں کے درمیان آپس میں بات چیت کے نتیجے میں ایک پیس سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ جب امریکن فورسز کا ودرا ہو تو اس کے پیچھے کوئی کیوس نہ ہو جائے اور کوئی ایسی نہ صورتحال ہو جائے کہ وہ نکلے تو پیچھے بلڈ شیڈ ہو، خون خرابہ ہو، اور بجائے صلح اور صفائی کے امن کے وہاں پہ جنگ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ امریکن افواج کی انخلا کے ساتھ ساتھ ایک افغانستان کے مختلف گروپوں کے درمیان آپس میں ایک امن کا معاہدہ بھی ہو، دو پیس سیٹلمنٹ کے طور پہ، تاکہ اس کے بعد وہ امن وہاں پہ قائم رہ سکے۔ بہت شکریہ سابق سفیر جاوید حسین صاحب میرے ساتھ تھے۔ مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف گزشتہ کئی سالوں سے اعلیٰ تعلیم اور فوری انصاف کی اہمیت پر زور دیتی رہی ہے، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے اس منشور سے ہٹ گئی ہے اور اس کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی بدل گئی ہیں۔ ہم صرف اگر تعلیم کی بات کر لیں تو پچھلے 1.5 سالوں میں 1.5 سال گزر جانے کے باوجود ہمیں اس شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی ہے، بلکہ الٹا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں کمی کر دی گئی، جس پر پیپلز پارٹی نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاکستان کی 104 جامعات تاریخ کے بدترین مالی بحران کا سامنا کر رہی ہیں، جبکہ حکومت 1.58 ارب روپے کے درکار بجٹ میں سے نصف بھی مختص کرنے کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ پشاور یونیورسٹی سمیت ملک کی چند نمایاں جامعات اپنے عملے کو تنخواہیں تک ادا نہیں کر پا رہی ہیں، جبکہ تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کو برے طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت یونیورسٹیز کی کل تعداد 206 ہے، جن میں سے 124 سرکاری اور 82
निजी शोबे में चल रही हैं। इनमें से इस्लामाबाद में 21 हैं, पंजाब में 70, सिंध में 57, बलूचिस्तान में 8, केपी में 41, गिलगित बल्तिस्तान में 2 और आज़ाद कश्मीर में 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिससे हर साल 4.5 लाख के करीब जो तलबा हैं फारुग तहसील होते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट की तादाद 10,000 है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर 70 जामियात हैं, जिनमें से निजी शोबे के ज़ेर तमाम 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बैनुल-अक़वामी म्यार की आला तालीम दी जाती है। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जब यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान की कोई सरकारी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में फ़ॉरेन क्वालिफाइड स्टाफ हमारे तलबा को जदीद तालीम दे रहे हैं और उनको दुनिया की मुश्किलात से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वर्ल्ड रैंकिंग में आने के काफ़ी इम्कानात हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनकी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब के एक्ट में ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं जिससे ये सब अपने सब कैंपसेस जो हैं वो बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि मौजूदा कानून में इसकी गुंजाइश है, इससे जहां हज़ारों तलबा का कीमती साल ज़ाया हो जाएगा, वहीं इन कैंपसेस के बंद होने से बड़ी तादाद में असातिज़ा भी बेरोज़गार हो जाएंगे। इन हालात में इन जामियात की इंतज़ामिया मजबूर हो गई है कि वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ सब इकट्ठे हों ताकि हुकूमती पॉलिसी से मुतालिक अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आला हुकाम तक पहुंचा सकें। इस सिलसिले में हाल ही में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब का क़याम अमल में आया है। इस वक्त हमारे साथ इसी एसोसिएशन के तर्जुमान मियाँ इमरान मसूद साहब मौजूद हैं, जो साबिक वज़ीर तालीम पंजाब भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब आपका। इमरान मसूद साहब, सबसे पहले तो ज़रा एक बार फिर से ज़रा ये बता दें कि इस एसोसिएशन को बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? हालात इस नहज तक बिगड़ गए थे कि आप सब लोगों ने फ़ैसला किया कि अब एक प्लेटफॉर्म बनाकर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाए जाएँ। जी थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया और बहुत अच्छे फिगर्स बताए। यही हमारा मौक़िफ़ है जो आपने अभी बताया। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान में हर किस्म की तंजीम है, कुलचा फ़रोशों की तंजीम है, टैक्सी वालों की है, रिक्शा यूनियन है। तो अब हमें भी ये ज़रूरत महसूस होगी कि प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं पंजाब में अपनी तंजीम बनाएं। वो बन गई 2 दिन पहले। अब तंजीम इसलिए बनी कि आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। आपको इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एज अ पार्टनर कर रहे हैं कि आपने लाखों स्टूडेंट्स को आप तालीम दे रहे हैं, अपनी मदद आपसे पैसा लगा के आपने इदारे आपने खोले हैं, हर किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। लेकिन अगर आपके काम में जो है वो अपना रोड़े अटकाए जाएँ, आपके नए प्रोग्राम्स आपने शुरू करने हैं, 4-4 साल से 6-6 साल से फाइलें जो है वो रुक जाती हैं। 5 बड़े रेगुलेटर्स हैं जो यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करते हैं। मैंने देखे हर दम मैंने ये कहा, बतौर वज़ीर तालीम मैंने काम किया, तालीम से मैं मुंसलिक भी रहा, एक यूनिवर्सिटी को भी चला रहा हूँ, मैं मेंबर भी हूँ PHEC पंजाब का। वहाँ बैठकर भी ये बताया कि आप फैसिलिटेट करें प्राइवेट इदारों को। ये वो इदारे हैं जो अपना पैसा लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्यों हिचकिचा रही है हुकूमत? जरा बता देना, क्यों हिचकिचा रही है हुकूमत आप लोगों को फैसिलिटेट करने में? आई डोंट नो। देखिए, ये आपने ये बात की, इस हुकूमत की तो तरजीहात में शायद तालीम जो है वो तरजीहात में शामिल ही नहीं है। हाँ। हम तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा, आप तो पैसे देते ही नहीं उनको। जो 60-70 अरब रुपया HEC के पास जो है उसमें से एक दमड़ी भी प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं जाती। ये अवाम की इतला के लिए अर्ज है। सारा पैसा जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटियों में जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर पंजाब के जो यूनिवर्सिटियों के मालिकान अगर अपनी जेब से पैसा लगा के क्वालिटी एजुकेशन वो दे रहे हैं तो आप उन्हें स्ट्रेंथन करें, आप उन्हें प्रमोट करें, सपोर्ट करें, क्वालिटी पे नजर रखें। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि बिल्कुल कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हम करेंगे। ना ही कोई गैर कानूनी इदारे को हम चलने देंगे प्राइवेट सेक्टर में। तो जो कानूनी इदारे भाई उनको तो चलने दो। ब्यूरोक्रेसी भी इसमें रुकावट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें 5 इदारे हैं, HEC इस्लामाबाद है, PHEC लाहौर है, पंजाब है, HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर चांसलर्स सेक्रेटेरिएट है गवर्नर पंजाब का, फिर CM साहिब का डिपार्टमेंट है। ये सब फाइल जो है ये वहाँ से गुजर के जाती है। और एक नया प्रोग्राम अगर मैंने शुरू करना हो अपनी यूनिवर्सिटी में, अगर मैं एक BS ऑनर्स का प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूं जिसकी डिमांड है मार्केट में, तो उसकी अप्रूवल आपको HEC से लेनी पड़ती है?
نہیں وہ اس کی اپروول 5 جگہوں سے لینی پڑتی ہے اور اس میں 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں, اپروول ہی نہیں آتی. ہاں میں تو حیران ہوں کہ بھئی آپ سوئفٹ ہمیں ون ونڈو آپریشن ہم کر دیا. دیکھیں پرسوں اجلاس ہوا, پرسوں مالکان نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ چابیاں دے دیں گے, ہم تو ادارے بند کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی کسی حکومت کے خلاف کوئی کیمپین نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم بچوں کو کوئی سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ادارے آپ لے لیں, آپ خود چلا لیں, آپ کی ذمہ داری ہے تعلیم کو پھیلانا, آپ پھیلا دیں سب. دیکھیں یہاں پر پاکستان میں 9% بچہ صرف جاتا ہے ہائر ایجوکیشن, اس کو ایکسیس ہی نہیں ہے یہاں پہ, باقی بچہ کہاں جاتا ہے. تو اب آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ لوگوں کی ایسوسی ایشن نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ مل کر میسج دیں گے, ظاہر آپ آج اس پلیٹ فارم پر بات بھی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کو میسج دیں, آپ ان سے ملیں, اپنے جو خدشات ہیں تحفظات ہیں مل کر بات کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. ہم بالکل ہم مل کے بات کریں گے, ہم منسٹر آف ایجوکیشن صاحب سے ملیں گے, راجہ یاسر از اے گڈ پرسن, پرسنلی آئی لائک ہم. ان کو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ جو قانون میں ترامیم کر رہے ہیں چارٹر میں, جن کو آپ نے پاس کروا دیا کیبنٹ سے بھی, سی ایم صاحب نے بھی پاس کر دیا, ہاؤس میں لیجسلیشن ہونے جا رہے ہیں, وہ ایک بیسک رائٹ جو نجی اداروں کو اسمبلی نے دیا بطور چارٹر کے, آپ اس کو بدلنے چاہ رہے ہیں, اور آپ نے سٹیک ہولڈر سے رابطہ ہی نہیں کیا, آپ نے پوچھا ہی نہیں ان سے. ہاں کیا ایسی غلطی ہوگی پرائیویٹ سیکٹر سے کہ آپ اس کا قانون بدلنے چاہ رہے ہیں؟ تو پنجاب میں مراد راز صاحب کو تو بٹھا کے پہلے دیں, ان سے تو پہلے پوچھ لیں کیا مسئلے کیا ہیں. مراد راز تو سکول نہیں, مراد راز تو سکولوں کو دیکھتا ہے نا جی. یہ راجہ یاسر صاحب جو ہے یہ کالجز اور یونیورسٹی 2 وزیر ہیں ایسے پنجاب میں. تو اب ہم نے یہ کہا ہے کہ اس افسر کی نشاندہی کریں, اس سرکاری محکمہ کی جو یہ فائلیں روک دیتے ہیں یہ لوگ. ہاں بھائی کیوں رکھتی ہے فائل یہ؟ اب گورنر ہاؤس میں ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ, بھائی خدا کا واسطہ گورنر صاحب یہ فائل جو ان اپرووڈ پروگرامز ہیں آپ فائل واپس بھیجیں. جب وہ فائل نہیں آتی تو ہم پر جو ہے وہ ان لافل اور انلیگل کیمپسز کا الزام جو ہے وہ ایچ ای سی بھی لگا دیتی ہے, پی ایچ ای سی بھی لگا دیتی ہے. بچے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ ہمارے گریبان کو پکڑتے ہیں اور ہمارے وہ خلاف ہو جاتے ہیں. تو جس طرح پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کرتی ہے نا, مطالبات نہ مانے تو اسکولوں کی تالہ بندی اور وہ اس طرح کی دھمکیاں اور ہڑتالوں کی دھمکیاں, آپ لوگ تو نہیں ایسا کریں گے؟ یونیورسٹیز میں ظاہر ہے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, فیوچر کا مسئلہ ہے, ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہم بالکل نہیں کریں گے. ہم نے تو کہا کہ بھئی پہلے آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, اب یہ تعلیمی بحران آ گیا, تو بھئی آگے بڑھو, بچاؤ اس کو. ہاں بالکل ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو اپنی سروسز دے رہے ہیں ہم لوگ. ہاں یہ نجی ادارے اپنی تعلیم دے رہے ہیں, کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. خدا کا واسطہ آپ ان کو اس نیچ پہ نہ لے کے جائیں جہاں پر یہ ادارے بند ہو جائیں. بالکل صحیح. یقیناً وزیر اعظم عمران خان کو اس بات پر سوچنا چاہیے, آپ لوگوں کو ملنا چاہیے, مل بیٹھ کر جو ہے نا وہ بات ہونی چاہیے, آپ کے جو خدشات ہیں تحفظات ہیں اس پر غور کرنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو. بہت بہت شکریہ. عمران مسعود صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کا 5واں سیزن شروع ہونے کو ہے. آج سے 4 سال پہلے 2016 میں متحدہ عرب امارات کی زمین پر جب سپر لیگ کا آغاز ہوا تو پاکستانی شائقین کرکٹ کی خواہش تھی کہ ملکی لیگ ملک کے میدانوں پر کھیلی جانی چاہیے. شائقین کی یہ خواہش یکدم تو پوری نہیں ہوئی, لیکن مرحلہ وار پوری آہستہ آہستہ ہوتی گئی. 2017 میں سب سے پہلے لاہور میں فائنل کھیلا گیا, پھر 2018 میں 3 میچ پاکستان میں ہوئے. اس کے بعد صورتحال کچھ مزید بہتر ہوئی تو 2019 میں 8 میچ کراچی اور لاہور کے میدانوں میں شیڈیول ہوئے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے سبب لاہور میں کوئی بھی میچ نہیں کھیلا جا سکا اور سارے میچز کراچی میں ہوئے. لیکن اب شائقین کرکٹ کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اور اب مکمل لیگ پاکستانی میدانوں میں کھیلی جا رہی ہے. جبکہ مزید خوش آئند بات یہ ہے کہ اب کی بار میچز صرف لاہور یا کراچی میں نہیں بلکہ ملتان اور راولپنڈی میں بھی کھیلے جائیں گے. اب کی بار پی ایس ایل کے ٹورنامنٹ میں 34 میچ کھیلے جائیں گے. پی ایس ایل کے اب تک کھیلے گئے 4 ایڈیشنز میں اسلام آباد یونائٹیڈ 2 مرتبہ فتح کا تاج اپنے سر پر سجائے ہوئے ہے, جبکہ پشاور زلمے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ایک بار ٹورنامنٹ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. جبکہ کراچی اور لاہور کی ٹیمز تو ابتدائی 4 ٹورنامنٹس میں فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں. اگر کراچی اور لاہور کی ٹیمیں 5ویں ایڈیشن کے فائنل میں پہنچنے میں کامیاب رہیں تو شائقین کرکٹ کے لیے اس لیگ کی مکمل وطن واپسی کا لطف دوبالا ہو جائے گا. ٹورنامنٹ کا آغاز 21 فروری سے ہوگا اور یہ ٹورنامنٹ 1 مہینے تک جاری رہے گا, جبکہ اس پورے ٹورنامنٹ کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ
इस टूर्नामेंट के पुरअमन इनकाद के बाद दुनिया के किसी भी मुल्क के पास पाकिस्तान आकर क्रिकेट न खेलने का कोई जवाज़ नहीं रहेगा, और यकीनन इससे इसी साल एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद की जो राय हैं वो भी हमवार हो जाएंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते पीर वाले दिन। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।